اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے عورت کے ساتھ جاہلیت کے دور میں جو رویہ انسانیت کا ہوتا تھا، آج اسلام میں وہ نہیں ہے، اور عورتوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان پہ ایک وقت وہ بھی گزرا ہے کہ بغیر عورت کی رضامندی کے اس کا نکاح کرا دیا جاتا تھا، میراث میں عورت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، اور شوہر کی طرف سے عورت کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا۔ باپ اپنی لختی جگر بیٹی کو زندہ دفن کیا کرتا تھا۔ یہ تمام کے تمام مظالم اسلام سے پہلے جہالت کا جو دور تھا اس میں عورت کے ساتھ یہ ظلم ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، شریعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی، تو اس شریعت کا فائدہ سب سے پہلے عورت کو بھی ملا، جس کی وجہ سے عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین اور پاکیزہ مخلوق میں گنوا دیا۔ بیٹی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت بنایا، بیوی کی صورت میں شوہر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سکون کا سبب بنایا، اور عورت کو یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کے لیے لباس بنایا۔ ماں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنی زیادہ عزت دی کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی۔ بہن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایسا مقام دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی تین بہنیں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ اس کی پرورش کرے اور شادی کرے، تو ایسی عورت کی تربیت کرنے والا جو شخص ہے، باپ ہے، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ تو اسلام سے پہلے عورت کا مقام کچھ تھا، اور اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا۔ ہمیں اسلام نے اتنی عزت دی تو ہمیں بھی چاہیے کہ اسلام کو عزت دے، نبی علیہ السلام کو عزت دے، نبی علیہ السلام کی بات کو مانے، قرآن کو عزت دے، قرآن کو پڑھا جائے۔ تو عورت جو ہے اس کو چاہیے خاص طور پر وہ قرآن کا، وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ شریعت کا شکر گزار بنے۔ یہ مقام اگر ہمارا دین اسلام نہ ہوتا تو عورت اس طرح ذلیل ہوتی جس طرح اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں عورت ذلیل ہوتی تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اسلام پہ عمل کرے، شریعت پہ عمل کرے۔ بازاروں میں گھومنا، فضولیات میں جانا یہ مناسب نہیں ہے۔